ان کو ٹکٹ دے گی؟ کیا ان کو اپنا نمائندہ بنائے گی؟ اگر یہ لوگ انہیں تسلیم نہیں کرتے تو انہیں ایک کنارہ کش کر کے بیکار کارآمد نہیں بنا سکتے، بیکار ان کو کر کے چھوڑا ہوا ہے۔ جی ڈاکٹر کمال صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میر صاحب، میں ایک تو بڑا مدبانہ انداز سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ڈیو ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ ٹو دی آڈینس، ٹو سم آف مائی فرینڈس، جو اسپیشل پرسن کے الفاظ استعمال کیا جاتا ہے ڈسیبل کے لیے، معذورین کے لیے، سر وہ ایک میرے خیال میں ہمارے ساتھ جس امتیازی سلوک کے ایک پیش خیمہ بھی ہے۔ کیوں کہ اسپیشل پرسن اس وقت کہا جاتا ہے جب ہمارے ٹیلنٹس کو، ہمارے اہلیت کو، ہمارے قابلیت کو انڈر ریٹ کیا جاتا ہے۔ ایک لڑکا، نارمل لڑکا یا لڑکی کوئی چیز کامیابی حاصل کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، ایم فل کرتی ہے یا کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کوئی بھی ٹھیک ہے جی کنگریچولیشن۔ ہاں ہمیں کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے تو جی بڑا کمال کر دکھایا ہے۔ کیوں؟ کیا ہم نارمل، ہمارے پاس وہ ٹیلنٹس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو ہمیں اسپیشل پرسن کے بجائے ہم یہی جو عزیزہ نے جو کہا ہے نارمل بینگز کے طور پر ٹریٹ کیا ہے۔ امریکہ میں جو بلائنڈ ایسوسیشنز جو ہے بلائنڈ پرسنز کو بلائنڈ کہلانا ہی پسند کرتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اسپیشل پرسن کہہ دینے سے بدل نہیں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسپیشل پرسن کہے کہ ہمیں آپ نے جو ہمارے سوسائٹی نے، ہمارے خیر خواہوں نے ہمیں کامن مین سٹریم آف دا سوسائٹی سے ہم الگ کرنا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رحم اور ہمدردی کی بھیک نہیں چاہیے؟ بالکل نہیں چاہیے سر، بالکل نہیں چاہیے۔ ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن۔ ٹھیک ہے، سیکنڈلی اپنا میر صاحب میں اور ایک چیز بات آپ کرنا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ذہنی معذور حکمران ہیں وہ باہر دنیا سے ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو تو رحم کی بھیک بھی نہیں چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں چاہیے، دوستی دیں، ہمیں ہمدردی نہیں چاہیے۔ اچھا دیکھیے سر، آپ کو ایک دوستی دیں، ہمدردی نہیں چاہیے۔ میر صاحب ایک اور چیز سب میں آپ کو بتلاؤں، ہم چینج کے بات کرتے ہیں، تبدیلی کے، تبدیلی کہاں کس طرح آئیں گے سر؟ تبدیلی تو ہم معذورین میں، بلائنڈ میں، ڈسیبل میں، ڈیف اینڈ ڈم میں، ان میں پہلے آئے۔ ہم کم از کم یہ تو ثابت کریں کہ what we are capable of، ہم کیا ہے، کس چیز کے حل ہے۔ پھر ایٹیٹیوڈنل چینج آئیں گے سوسائٹی میں بھی، سوسائٹی سے بھیک مانگے چینج لے آئے تو کبھی نہیں آئے گا سر۔ جی ہمیں جو ہے تو اپنے رائٹس کو لڑنا پڑے گا۔ ہمیں یہ مانگنا چاہیے سیلف ڈٹرمنیشن کے، ہمیں مانگنا چاہیے اپنے ڈیسیجن میکنگ پاور کی۔ ٹھیک ہے، ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے جی کہ تم حافظ بن جاؤ، تم سڑک پہ چلے جاؤ، بھیک مانگ لو، تم یہ کر لو۔ وائی؟ ہمارے پاس کیا صلاحیت نہیں ہم خود اپنا فیصلہ کر سکیں؟ جی عثمان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر کمال صاحب سے کہ ہمیں اسپیشل پرسن نہ کہیں، ہم بلائنڈ ہیں، یہ حقیقت ہے، اور آپ ہمیں بلائنڈ ہی کہیں، لیکن سلوک ہمارے ساتھ وہی کریں جو کہ آپ عام انسانوں کے ساتھ کریں؟ بالکل، یہ میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ میں ایک بہت نامور صحافی ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا، تو میں جس طرح محسن بھائی نے کہا کہ آپ کچھ ایسا ٹائم ہمیں ایک آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، تو میں نے انہیں کہا کہ یار آپ اتنی ایگزیکٹو پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے اس ٹی وی چینل کی، کیا آپ مجھے پروگرام میں یا میرے ایسے ساتھی جو میتھس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر کے یا ایم فل کر کے آ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی یا ڈفرینٹ یونیورسٹی، صاحب انہیں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ یار ریئلٹی تو ریئلٹی ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے تو ہم آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے۔ اس دن میں نے عہد کر لیا کہ میں اس شخص کو ایک ایسا ادارہ بنا کے دکھاؤں گا جس کو پورے بلائنڈ لوگ چلا رہے ہوں گے۔ میں نے انیشیٹو اپنے ریڈیو سے لیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے جو سیلف ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا، آپ نے اپنا ریڈیو چینل فار دا بلائنڈ پیپل شروع کر دیا ہے، پیمرا سے اجازت لی ہے کہ نہیں لی؟ اسی پیمرا سے لینی پڑے گی۔ وہ بھائی پیمرا سے پوچھنا پڑتا ہے، پیمرا بڑا طاقتور ادارہ ہے، وہ اس سے ہماری اکثر لڑائی رہتی ہے، لیکن شاید آپ سے وہ لڑائی نہ کرے۔ آئی ہوپ سو کہ ہم لوگ کو یہ ایک لائسنس دے دیں کہ ہم لوگ بھی ایک پراپر جو اس کو اسٹیشن سٹارٹ کر سکیں۔ دیکھیں اس میں ایک یہ نہیں ہے کہ اس میں سارے بلائنڈ لوگ ہیں، ایک یہ دیکھیں کمیونیکیشن۔ اچھا یہ مجھے بڑا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ مجھے دیکھیں آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی یہ حیرانگی کی بات ہے کہ عثمان سعید اور ان کے بلائنڈ ساتھیوں نے چپکے اپنے طور پہ فیصلہ کیا اور ایک ریڈیو چینل شروع کر دیا، پیمرا کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو جن کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں یہ ان سے زیادہ تیز ہیں۔ جو لوگ مختلف جسمانی کمزوریوں کا شکار ہیں، جس طرح یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جن کو کہ ہم اسپیشل پرسن کہتے ہیں،
ان کے پرابلمز اور جو ہمارے بلائنڈ دوست ہیں ان کے پرابلمز ایک ہی جیسے ہیں یا مختلف ہیں؟ دیکھیے بعض پرابلمز ان کے کامن ہیں, بعض پرابلمز ان کے فزیکلی مختلف ہو جاتے ہیں. 4 ڈسیبلٹیز ہیں اس وقت نون جو ہیں. ایک ویژولی امپیئرڈ ہے, بلائنڈ لوگ ہیں, بولنے اور سننے سے محروم لوگ ہیں, اور فزیکل ڈسیبل ہیں, اور تیسری جو سب سے سیریس جو آتی ہے ڈسیبلٹی وہ مینٹلی ریٹارٹیڈ ہوتے ہیں. میر صاحب میرے نزدیک میں بتاتا ہوں کہ جو پہلی 3 ڈسیبلٹیز ہیں جس میں ویژولی امپیئرمنٹ, آپ کا بولنا سننا اور آپ کی فزیکل جو ڈسیبلٹی ہے, یہ ختم ہو سکتی ہے اگر وہ شخص, وہ فرد جو ہے پڑھا لکھا ہو, اس کو تعلیم دی جائے اور ٹیکنالوجی دی جائے. جی ٹھیک ہے, میرے سامنے ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے, آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں, جی بتائیے. میرا نام ثنا ایوب ہے. میرا سب سے پہلے آپ لوگوں سے شروع سے ہی ایک ریکویسٹ رہی ہے, گورنمنٹ سے بھی کافی حد تک, کہ ہم لوگوں کے جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں بالکل ایسیسیبل نہیں ہوتی. یہ جو ہمارے اوپر ڈسیبل کا ایک لیبل لگا دیا گیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان بلڈنگز کو ایسیسیبل بنا دیا جائے تو یہ ڈسیبلٹی کا جو لیبل ہے وہ ہمیں ایبل میں بدل دے گا. یعنی کہ بلڈنگز میں آپ لوگوں کی انٹرنس کا اور باہر آنے کا کوئی مخصوص راستہ نہیں ہوتا, راستہ ہونا چاہیے, سلوپ ہونی چاہیے. اور سیکنڈلی میں یہ ٹرانسپورٹیشن کا بہت زیادہ ریکویسٹ کر چکی ہوں, کیونکہ میں ویل چیئر یوزر ہوں اور مجھے ہمیشہ سے یہ پرابلم اور یہ ہمیشہ سے ایشو رہا تھا کہ میرا ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم رہتا ہوتا تھا, شفٹنگ کا پرابلم رہتا ہوتا تھا. تو ایز سچ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کی بسیز میں اس حد تک یہ ہونا چاہیے, کوئی سیٹ ہونی چاہیے جس میں ویل چیئر یوزر ایزیلی اپنی ویل چیئر کے ساتھ ہی اس میں موو کر کے اندر چلا جائے. جی بہت اچھی آپ نے تجویز دی. جی جی میرا نام نوریل عباس ہے اور میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں پہ ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جو ہمارا مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی بس نہیں ہے جو ایکسیسیبل ہے, کوئی ایسا سینما گھر نہیں ہے جو ایکسیسیبل ہے, کوئی مارکیٹ اس طرح کی نہیں ایکسیسیبلٹی جہاں پہ ہو, نہ کوئی اس طرح کا آڈیٹوریم جہاں پہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہے. وہاں پہ اسٹیئرز ہیں, وہاں پہ آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں, میں نہیں اوپر آ سکتا. یہاں پہ آ کے ڈسیبلٹی سٹارٹ ہوتی ہے. ڈسیبلٹی انسان کی جسمانی نہیں ہوتی, وہ اس کی ایکسٹرنل ہوتی ہے, اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اسے ڈسیبل بناتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت اچھی بات ہے. آخر میں چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب, باقی جو پاکستان کے تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج دیں گے آپ؟ ٹھیک, میں جی میر صاحب ایک میسیج دینے سے پہلے صرف اتنا بتا دینا چاہوں گا کہ میں نے آتے ہی جب سینٹر کا معائنہ کیا ہے تو سب سے پہلے جو میں نے اپنے ڈائریکٹر, جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اور جو ڈائریکٹر فیسلٹیز ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ تمام بلڈنگز جو ہیں ان میں ایکسیس ایزی بنا دی جائے گی ڈسیبل لوگوں کے لیے, اور اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. بالکل ان کی صحیح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں میرا میسیج تو یہ ہے بحیثیت استاد کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحبان نے بھی یہاں فرمایا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو یہ حضرات ہیں جن کو ہم, میرا خیال صحیح بات ہے کہ ڈسیبل بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ تو قدرت کی طرف سے ان کو ہے, لیکن ان کی ہمت اور ان کی جو کانفیڈنس ہے اس کی داد دینا پڑتی ہے. اور میں ریئلی امپریس آج ہوا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ اپنے فیلوز جو میرے اساتذہ کرام ہیں جو یونیورسٹیز کے اور سربراہان ہیں, ہیڈز ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسی ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ان کو جتنی بھی ممکن سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں. بہت اچھی بات ہے جی, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور ایک دفعہ پھر ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں یہ جو ہمارے اسپیشل ہیروز ہیں, بلائنڈ ہیروز ہیں, آپ نے ان کو یہاں پہ ایڈمیشن دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ, ان کی صلاحیتیں دیکھ کے مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ اگر پاکستان کی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو شاید ہمارے وہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں جو کہ ہم آنکھوں والوں نے اس ملک کے لیے پیدا کیے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی بلائنڈ ہیروز سے, اسپیشل ہیروز, جو لوگ اپنی جسمانی کمزوریوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے, جو کہتے ہیں کہ جو ڈسیبلٹی ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, اور انہوں نے ان کمزوریوں پہ قابو پایا ہے اپنی محنت کے ذریعے, حوصلے کے ذریعے, ہمت کے ذریعے. یہ تمام لوگ انہوں نے اپنے اپنے شعبہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں جو کہ بہت سے صحت مند لوگ حاصل نہیں کر سکے. تو یہ ہمارے لیے ایک مثال بن گئے ہیں, روشنی کی کرن بن گئے ہیں اور روشنی کا مینار بن گئے ہیں. اگر یہ لوگ ہمارے لیے امید کی کرن اور روشنی کا مینار بن سکتے ہیں تو پھر آپ اور میں, ہم وہ سب کیوں نہیں کر سکتے, وہ سارے مسائل حل کیوں نہیں کر سکتے
کہ جن کا ہم آج دن رات رونا روتے ہیں کہ ہم، کوئی کہتا ہے لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ مہنگائی ہے، لوٹ مار ہے، قتل و غارت ہے. یہ لوگ جو ہیں ان کے مسائل ہم سے زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مسائل پہ قابو پایا ہے. اپنے مسائل اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کے مسائل سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن ہم اپنے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہیں. ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ ہیں ہمارے ہیرو، اور ان ہیروز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان، پاکستان. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.